مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں تشریف فرما تھے۔ وہاں سے ایک بدو گزرا دیہاتی، اس نے دیکھا، کہنے لگا یہی وہ شخص ہے جو آسمان کی خبریں بتاتا ہے؟ کہا ہاں جی وہی ہے۔ قریب آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا انت الذی تقول ما تقول، تو ہی ہے جو نبوت کی دعویٰ کرتا ہے، تو ہی ہے جو آسمان جنت جہنم کی خبریں بتاتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جی میں ہی ہوں۔ کہنے لگا اگر میری قوم نے تیرے ہاتھ پہ بیعت نہ کی ہوتی، اگر میری قوم نے تجھ پر کلمہ نہ پڑھا ہوتا تو خدا کی قسم لقتلتک شر قتل، تو میں تجھے نعوذ باللہ بری طرح قتل کرتا۔ مجلس میں حضرت عمر فاروق جلوہ افروز تھے، غصے سے اٹھا، عرض کیا یا رسول اللہ اجازت ہو تو میں اس کی گردن اڑا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر صبر صبر، عمر درگزر کرو، یہ درگزر کرنا، یہ صبر کرنا، یہ نبوت کی شان ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بھائی قریب آؤ۔ فرمایا بھائی دیکھو، آپ میری مجلس میں آ کر، میرے گھر میں آ کر میری بے اکرامی کرتی ہو، میری توہین کرتے ہو، یہ بات تیرے مناسب نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا اچھا جی، اب آگے سے باتیں بھی بناتے ہو آپ؟ چونکہ وہ شکاری تھا، غصے میں اٹھا اور اس کے اونٹ کے پلان میں ایک شکار بندھا ہوا تھا گوہ کے نام سے، اس نے وہ کھولا، وہ مر چکا تھا، آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پھینک دی سامنے۔ کہنے لگا لا اؤمن علیک او یؤمن علیک ھذا الذب، میں تب تک تجھے نبی نہیں مانوں گا جب تک یہ گوہ تجھ پر کلمہ نہ پڑے۔ گوہ چونکہ مری پڑی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوہ سے مخاطب ہوئے۔ دیکھو کیا منظر ہوگا، یہ چشم فلک نے دیکھا ہوگا منظر، ایک جانور وہ بھی مرا پڑا ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا معجزہ دکھا رہے ہیں ایک بدو کے اسلام لانے کی وجہ سے۔ کیا بات ہے! اللہ کے نبی نے فرمایا یا زب فعجاب بلسان عربی فصیح مبین، گوہ بولی، بول پڑی عربی زبان میں، فصیح بلیغ واضح زبان میں بولی لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ، لبیک میری جان حاضر ہیں، میں سعادت مند ہوں، میں حاضر ہوں، اے قیامت کے دن انسانوں کو زینت بخشنے والا، اے انسانوں کا قیامت کے دن سہارا بننے والے، میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، حکم کیجئے۔ دیکھا صحابہ نے، دیکھا اس بدو نے، دیکھا یہ جانور اللہ کے نبی کے سامنے فصیح عربی بول رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گوہ سے سوال کیا، پہلا سوال کیا من تعبد یا زب، اے گوہ آپ کس کی عبادت کرتی ہو، آپ کس کو معبود سمجھتی ہو؟ پیارا جواب دیا، کہنے لگی من فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ۔ اے اللہ کے رسول میں اس رب کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں ہے، جس کی پوری زمین میں سلطنت ہے، بادشاہی ہے، سمندر اس کو راستہ دے اس کے حکم پر، جنت میں اس کی رحمت ہے، جہنم میں اس کا عذاب ہے۔ بدو سن رہا تھا کیا جواب دے رہی ہے ایک جانور گو، لیکن اس نے یہ جو وضاحت کی جواب میں، حالانکہ یہ جواب ہو سکتا تھا کہہ دے اعبد اللہ، میں اپنے رب کی عبادت کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہوں۔ اس نے یہ اتنا لمبا چوڑا جواب دیا یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ آسمان زمین سمندر ہر جگہ پہ بادشاہی رب تعالیٰ کی ہے، دنیا بھی ہے آخرت بھی ہے، یوں نہ سمجھیے صرف دنیا کی زندگی ہے، نہیں آخرت بھی ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گوہ سے سوال کیا من انا، میں کون ہوں، مجھے پہچانتی ہو میں کون ہوں؟ اس نے کہا کیسے نہیں پہچانوں گی آپ کو؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین وقد افلح من صدقت وقد خاب من کذبت۔ یا رسول اللہ آپ رب العالمین کے رسول ہیں،
آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور یہ گوہ کی بات حضور کے خاتم النبیین ہونے کی بھی گواہی ہے، آپ آخری نبی ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ جس نے آپ پر کلمہ پڑھا وہ کامیاب ہوئے، جس نے آپ کو جھٹلایا وہ دنیا میں بھی ناکام ہوئے، آخرت میں بھی ناکام ہوئے۔ جب یہ جواب دیا اس گوہ نے، بدو سمجھ گیا کہ یہ حق ہیں، میں غلط ہوں، اللہ کے نبی کے قدموں میں گر پڑا، عرض کیا حضور اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے، مجھے کلمہ پڑھائیے، مجھے بھی اپنے رحمت کے دامن میں ڈھانپ لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کلمہ پڑھایا، وہ مسلمان ہو گئے۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ ایک جانور بول پڑا۔